अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद मंसूर। पाकिस्तान में जो ये वीकेंड गुज़रा, हफ्ता और इतवार, हंगामा खेज़ इस तरह से था कि इसमें सारी जो तवज्जो है वो पार्लिमान की तरफ थी। छुट्टी का ये दिन था, लेकिन पार्लियामेंट गर्म थी और इसमें हुकूमत, अपोजिशन और तमाम जो सियासी जमातें हैं, एक सियासी गहमा गहमी रही है और ये अभी भी चल रही है जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और जो अगला अभी दिन आएगा तो उसमें भी होगा मामला आईनी तरमीम का है। इस पे हम अलहदा से सेपरेट वीलॉग्स कर चुके हैं और आइंदा भी करेंगे कि क्या इसमें हो रहा है, क्या पेशरफ्त है, इसकी ज़रूरत क्यों थी, और इससे होगा क्या, इस आईनी तरमीम से कुछ लो और दो जो जैसे हमेशा से होता आया है वो चीज़ें हैं। मौलाना फजलुर रहमान का किरदार बहुत अहम है और पीटीआई डेफिनेटली एक अपोजिशन जमात है, उनकी जो पार्लियामेंट में मौजूदगी है उस हवाले से उनकी भी अहमियत है और उनको भी ऑन बोर्ड लिया गया है। कोशिश की जा रही है कि वो भी तमाम चीज़ों में कम से कम पार्लियामेंट की बालादस्ती के हवाले से तो एक हो जाएं। और माजी में भी हमेशा जो आइनी तरामीम है वो इसी तरह ही हुई हैं कि जो हुकूमत वक्त होती है उसकी पूरी तवज्जो होती है कि तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे वो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हों या अपोजिशन की, उनको कायल किया जाए कि चूंकि ये आईनी तरमीम का मामला है, इत्फाक राय से हो तो मुल्क मजबूत होता है, रियासत मजबूत होती है। बहरहाल ये एक चैप्टर है। एक अहम इशू इससे हट के सामने आया है, तो उस पे भी बात करना बड़ा मैं समझता हूँ अहम है। तो अभी जो आज का ये वीलॉग है, मैं बुनियादी तौर पे सारा जो फोकस है उसी पे कर रहा हूँ। ये मामला जुड़ा हुआ है कश्मीर से और भारत से। भारत का जो कश्मीर में इस वक्त काम चल रहा है, उसका जो कंट्रोल है और उसके जो मुस्तकबिल के मंसूबे हैं, उस हवाले से जो इंडियन आर्मी है, उसको कश्मीर में इस वक्त नई जो चैलेंजेस हैं नए तरह के, और तारीख में शायद ऐसे चैलेंजेस पहले नहीं आए। वैसे तो जो कश्मीर की तहरीक आज़ादी है वो जितना पाकिस्तान की उम्र है उससे ज़्यादा ही है। उसी वक्त से ये शुरू है कि एक ऐसा कब्ज़ा जिसको फिर अक़वाम मुत्तहिदा में ये मामला उस वक्त से चला गया था जब पाकिस्तान और इंडिया का वजूद हुआ था ब्रिटिश इंडिया से। और फिर जंगें भी हुई हैं इसमें पाकिस्तान और इंडिया की। अभी मुख्तलिफ मराहल में ये तहरीक कभी थोड़ी स्लो हुई, कभी ज़्यादा हुई, कभी उसमें जान आई। आज का जो नौजवान है कश्मीरी, और वहाँ जो अस्करियत पसंदी है वो जिस तरीके से आई है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान की तरफ से ये चीज़ नहीं है, पाकिस्तान के किसी अदारे की तरफ से नहीं है। ये एक फैक्ट है जिस रिपोर्ट की मैं अभी बात करने लगा हूँ, जो वहाँ पे एक्चुअल सूरत हाल है, वो बड़ी एक काबिल गौर है कि यहाँ इस नहज पे क्यों आया है इंडिया। इंडिया को कश्मीर में जो चैलेंज आज दरपेश है वो उसकी अपनी गलतियों की वजह से है, और जो उसकी एक लंबी तारीख है। हम माजी की जो तहरीक है उसके फेजेस हैं उसकी बात नहीं करते, इस रिपोर्ट की बात करते हैं। ये बरतानवी अखबार है, द गार्जियन, उसकी ये रिपोर्ट है। उसमें एलिस पेटरसन है, उसने एक तज्जिया लिखा है, आर्टिकल लिखा है, और उसमें बहुत अर्क रेजी के साथ जो वाकयात हैं उनको आपस में जोड़ा है और बताया है कि वहाँ एक्चुअल सूरत हाल क्या है। जो इसको हाई टेक और स्ट्रेटेजिक एक मूव का नाम दिया गया है जो अस्करियत पसंद हैं कश्मीरी उनकी। और उन्होंने जो हैरान किया है इंडियन अफवाज को, वहाँ पे इंतखाबात हैं उससे पहले ये हमले जो शुरू हुए हैं, उनकी जो नई लहर है, ये बहुत ज़्यादा इस पे देखा जा रहा है कि ऐसा क्यों है, इसके महरक़ात क्या हैं। और अब इसके बाद जो इंडियन हुकूमत है और जो इंडियन आर्मी है, उसको अब इसका क्या सामना करना पड़ सकता है आने वाले वक्त में। जो गार्डियन में लिखा गया है कि जो हुर्रियत पसंद हैं, अस्करियत पसंद हैं, उन्होंने भारतीय फौजियों को नाको चने चबवा दिए हैं। पहले से कहीं ज़्यादा एक तो पुरज़म है, उनका मोराल बड़ा अप है, और जो उनके मुकाबले में जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका मोराल बहुत डाउन हुआ है। क्योंकि एक तो बहुत लंबा अरसा हो चुका है, कोई उसका नतीजा नहीं निकल रहा। सिर्फ ये है कि आपने अपना गासबाना कब्जा है वो जमाए रखना है, और वहाँ के जो अवाम है उनके दिल आप नहीं जीत रहे, क्योंकि आप जबर से तो हुकूमत नहीं कर सकते।
تو اس جبر اور اس ظلم کا جو الٹیمیٹ جو اثر ہے کہ جو غالب قوت ہوتی ہے، جو غاصب قوت ہوتی ہے، وہ کمزور ہوتی ہے. تو یہی صورتحال اس وقت جو انڈین آرمی ہے، اس کے جو سیکورٹی فورسز ہیں، ان کے جو اہلکار ہیں ان کی بھی ہے. اس کی بہت ساری ماضی میں بھی رپورٹس آتی رہی ہیں کہ کس طرح خودکشیاں بڑھ رہی ہیں اور باقی معاملات بھی ہیں. تو چڑچڑا پن ہے، اپنے افسروں کی بات نہیں ماننا، بھگوڑے ہو جانا، چھٹی پہ چلے جانا، یہ ساری چیزیں، پوسٹنگ جب آ جاتی ہے تو اس کو ریزسٹ کرنا، بہت کچھ اس میں پہلے سے ہوتا آیا ہے. دوسرا جو ابھی کشمیر میں جو انڈیا کا جہاں پہ غلبہ ہے، وہاں جو جدید ترین ہتھیاروں کا استعمال شروع ہوا ہے. ایک تو یہ، اور دوسرا ہائی ٹیک ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، ڈرونز کا بھی استعمال وہاں پہ کیا جا رہا ہے. اور جو گوریلا جنگی حکمت عملی ہے، اس نے بھی حیران کیا ہے. جو تمام جو اس پہ نظر رکھنے والے ہیں، انڈیا کے صورتحال پہ، کشمیر پہ، پاکستان پہ، یا اس طرح کی جہاں بھی جد و جہد چل رہی ہے، اس کے اوپر جو بھی جو نظر رکھتے ہیں، جو قوتیں، عناصر، محققین، وہ حیران ہیں کہ یہ کیا ہے. اپنے اہداف کو یہ نشانہ بناتے ہیں. اس کے بعد پھر جو ناہموار پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ وہ روپوش ہو جاتے ہیں. تو جو انڈین آرمی ہے وہ ان کا پیچھا نہیں کر پاتی، ان کے اندر ایک عزم بھی نہیں ہے، حوصلہ بھی نہیں ہے. تو کافی زیادہ مار پڑ رہی ہے. اور ایک تو تربیت کا جو معیار ہے وہ بھی بہت بہتر ہوا ہے. جو یہ عسکریت پسند ہیں کشمیری، جنگی ساز و سامان کی ترسیل بھی وادی کے اندر بہت تیز ہوئی ہے. یہ بھی رپورٹ، اچھا یہ برطانوی اخبار پوری ایک جو آرٹیکل ہے جن کا میں نے پہلے ذکر کیا، انہوں نے اس میں جو حوالے دیے ہیں ان کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. ایک تو جو باڈی کیمرے ہیں ان کا بھی استعمال کرتے ہیں، جو گھات لگانے کی جو فلم ہے وہ بھی بناتے ہیں. اس سے پھر یہ ہوتا ہے مورال، جب اب سوشل میڈیا پہ چیزیں اپلوڈ ہوتی ہیں اور جو کشمیری جو نسل ہے، عوام ہے، نوجوان ہے، ان میں بھی جذبہ آتا ہے، اور وہ اور ان دوسری طرف انڈین آرمی اور سیکورٹی فورسز کا مورال اس سے اور ڈاؤن ہوتا ہے. جو انٹیلیجنس بھی نہیں اکٹھی ہو پا رہی اب، یہ بھی ناکامی ہے انڈین جو فورسز ہیں ان کی کشمیر میں. اور اس کی وجہ سے ان کو سراغ نہیں لگا پاتے کہ ان کا سامنا کن کے ساتھ ہے، ان کا مقابلہ کن کے ساتھ ہے. یہ ہو کہاں رہا ہے، یہ صوبہ جو جموں ہے خاص طور پہ، یہ وہاں، اور یہ ہندو اکثریتی علاقہ ہے. یہاں پہلے حملے بہت کم ہوتے تھے، لیکن اب یہاں پہ گھات لگا کر حملے ہیں وہ ہوتے ہیں. اور نت نئے جو حربے ہیں وہ آزمائے جا رہے ہیں. اور اس میں جو دلی سرکار ہے، اس پہ اب انڈین جو عوام ہے وہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ تو بڑے دعوے کر رہے تھے کہ ہم نے تو یہ جو آرٹیکل تھا 370 اور ساری صورتحال وہاں چینج کر دی ہے، وہاں تبدیلی آ گئی ہے. تو یہاں تو صورتحال بالکل مختلف ہے. تو اس میں جو خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد جو علاقے میں زندگی معمول پر آ گئی ہے، یہ والے دعوے ختم ہو گئے ہیں کشمیر کی جو انڈین جو مودی سرکار نے یہ کیا تھا. تو بہرحال یہ گارجین کی جو یہ آرٹیکل ہے، اس میں اب حکومت اب ایک تو وسائل بھی زیادہ مانگ رہی ہے، اب وہ خوفزدہ بھی ہے. تو ویورز، یہ صورتحال ہے، یہ ڈیولپنگ ایک سٹوری ہے. اس کا یقیناً جو امپیکٹ ہے اس پورے خطے پہ ہے. ڈیفینیٹلی یہ جو انسرجنسی ہوتی ہے، اور پاکستان کے لیے تو یہ سمجھنا کوئی آسان مشکل نہیں ہے. پاکستان میں جو انسرجنسی، اور پاکستان میں تو خیر ٹیررزم کو شکست دی ہے، اور اس طرح کی تو صورتحال نہیں ہے. اور جو پاکستان نے جن کو شکست دی ہے ان کو تو پوری دنیا دہشت گرد مانتی ہے. اور یہاں انڈیا، یہاں صورتحال مختلف ہے. یہ تو اقوام متحدہ اس کو کہہ چکا ہے، متنازع ہے، اور اس میں پوری دنیا اس پہ قائل ہے کہ جو کشمیری عوام ہیں ان کو ان کا حق خود ارادیت ہے وہ دیا جانا ہے. اور جب تک وہ اپنا فیصلہ خود نہیں کرتے، یہ معاملہ یہیں پہ رہنا ہے، کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق یہ ہونا ہے. تو انڈیا لاکھ جو کشمیر کی صورتحال کو کہے کہ جی یہ جو ان کو آپ کسی بھی طرح کے جو وہ آتنکوادی کیا کہتے ہیں وہ کہیں، یا جو بھی، کوئی دنیا نہیں مانتی. یہ ابھی جو نیا فیز شروع ہوا ہے، اس کے بعد دیکھنا ہے کہ کیا اب ابھی بھی سمجھ آتی ہے یا نہیں. کیونکہ اگر یہ نہیں آتی تو پھر ظاہر سی بات ہے وہاں ایک نئی تحریک اور اس کے جو نئے جو افیکٹس ہوں گے وہ انڈیا کو برداشت کرنے پڑیں گے. اور ڈیفینیٹلی یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے، یہ اچھی صورتحال نہیں ہے. حل یہی ہے کشمیریوں کا، کشمیر کے ایشو کا، مسئلہ کشمیر کا،
کہ اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے، اور حل کیسے ہونا چاہیے؟ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں کشمیری عوام کی جو امنگیں ہیں اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو یہ اس جو گارڈین کا جو یہ آرٹیکل ہے یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ دبا نہیں ہے، مزید اجاگر ہوا ہے، اور اس میں اب انڈین آرمی کو، انڈین حکومت کو جو نئے چیلنجز کا سامنا ہے وہ ان کو فیس کرنے ہیں، اور دیکھتے ہیں اس کا وہ کیا تدارک نکالتے ہیں۔ بہرحال یہ صورتحال کشمیر سے تھی، اہم ڈیولپمنٹ تھی، تو میں نے کہا ضرور اس پہ ہم بات کریں، اور واپس پارلیمنٹ کے اوپر بھی ہم آتے ہیں۔ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اگلے 24 گھنٹوں میں، 48 گھنٹوں میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں بہت اہم آئینی ترامیم ہیں اور ہونی ہیں، اور ان آئینی ترامیم کے جو افیکٹس ہیں وہ ڈیفینیٹلی عدلیہ پہ ہے، اس میں کوئی اب تو ابہام رہا ہی نہیں۔ ہم تو بہت پہلے سے بتا رہے تھے کہ کیا کیا ہونا ہے۔ ایک چیز طے ہے، قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس رہیں نہ رہیں، آئینی عدالت کے سربراہ رہیں، ایک علیحدہ بات ہے۔ جو ایک یہ طے تھا کہ ایک کے بعد دوسرا جو آئے گا، دوسرے کے بعد تیسرا آئے گا، ایک سینیارٹی طے شدہ پیٹرن تھا، وہ ختم ہو جائے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ آئیں، اور مطلب ان کو بھی اب اس اتھارٹی جو آئین میں ترمیم ہو جاتی ہے تو پھر جو آئین کہتا ہے اس کے تحت، پھر یہ نہیں ہوگا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے واقعی 26 اکتوبر کو حلف اٹھا لینا ہے، یا اس کے بعد جب وہ ریٹائر ہوں گے تو فلاں نے حلف اٹھا لینا، ایسا نہیں اب ہوگا۔ یہ بڑا ویسے دیکھا جائے تو اس میں بڑی ارک ریزی ہوئی ہے کہ 5 جو سینئر ترین ججز کا پینل ہوگا وہاں سے یہ انتخاب ہوگا، یہ تقرر ہوگا، اور کون کرے گا؟ وہ ایک آئینی باڈی ہوگی، اس میں جوڈیشل کمیشن اور پارلیمان کا جو کردار ہے وہ بھی اس میں شامل کیا جائے گا۔ تو جب یہ ہو جاتی ہے تو آئین میں چیزیں رقم ہو جاتی ہیں تو بس بات ختم ہو جائے گی، تو پھر راوی چین ہی چین لکھے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔